میں ہوں سیمی دورانی اور میں ایک لکھاری ہوں۔ اور آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے ثقلین صاحب نے بہت عرصے پہلے کہا تھا، تو مجھے آج موقع ملا میں بات کروں، وہ تھا کتب بینی۔ اور یہ دیکھیے، یہ میرے کتابیں جو میں نے جمع کی ہوئی ہیں اور جو میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہیں، لیکن اس امید پر میں نے یہ اپنے پاس رکھی ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کتابیں میں پڑھوں گی۔ آپ نے اس دوران میرے گھر کی سیر بھی کر لی ہے، کیونکہ بس میں ایک ماں ہوں، میں چلتے پھرتے آپ سے بات چیت کروں گی اور اس طرح انٹرویو دوں گی۔ آپ کو یہ اندھیرا تھوڑا سا سہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے۔ بات کتب بینی پر ہو رہی تھی، تو ابھی میرے سائڈ ٹیبل پہ سائڈ ٹیبل پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میرے بچوں کا ریسٹ ٹائم ہے، تو میں ان کو اس وقت تکلیف نہیں دینا چاہ رہی ہوں۔ تو موضوع ہے ہمارا کتب بینی۔ دیکھیے جی، آج کل کے دور میں جو آ چکا ہے ہمارے ہاں، آپ جسے کہتے ہیں PDF فائلز آ گئی ہیں، اور اس طرح کی دوسری جو فائلز آ چکی ہیں، اس کے بیسس پر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کتاب مر رہی ہے۔ کتاب ہرگز نہیں مر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتاب میلے منعقد نہ ہوتے۔ آپ جائیں NBF کے کتاب میلے میں یا کسی بھی کتاب میلے میں، وہاں پر کلو کے حساب سے کتابیں بکری ہوتی ہیں، اور لوگ ماں باپ لے رہے ہوتے ہیں، بچے خرید رہے ہوتے ہیں، رائٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان سے سائن کروا کے کتاب لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میری کتاب آنول نال آئی ہے، جو لوگ میرے دوستوں نے خریدی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی دوستوں کو میرے دستخط شدہ کتاب چاہیے تھی، جس چیز کا میں بہت احترام کرتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ ایک محبت ہی ہوتی ہے نا، کہ آپ دستخط شدہ کتاب مانگتے ہیں۔ خود مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ مجھے جب کتاب ملے تو اس پہ جو اس کا لکھاری ہو، اس کے دستخط ہو، ایک یادگار رہتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ کتب بینی ختم ہو جائے گی، یا کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی، یا پریس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ ادریس بک بینک بند ہو گیا، لوگوں نے یہ کر لیا۔ دیکھیں، اگر آپ کو 3-4 ہزار روپے کی کتاب PDF جو ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو جو ہے فری آف کاسٹ لینا ہی پسند کریں گے۔ اتنی تو آج کل کے موجودہ صورتحال میں قوت خرید اتنی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو کتابیں چاہیے تھیں، جن کی لاگت تقریباً 40,000 روپے تھی، اور وہ صاحب ایسے ہیں کہ وہ 40,000 روپے بہت آرام سے افورڈ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو مشورہ دیا کہ بیٹا جاؤ Amazon پہ جاؤ، گوگل کرو، یا واٹس ایور جو بھی آج کل ذرائع ہیں، میں اتنا نہیں جانتی، صاف آپ کو بات بتاؤں، بڑی ان پڑھ سی عورت ہوں۔ ان لیٹسٹ یہ جو نئے چیزیں آئی ہیں ان کے بارے میں تو ابھی تک خط لکھنے پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ جو تحریر کی جاتی ہے چیز، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے جب وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب یہ دیکھیں، وہ جب کتابیں اس نے ڈاؤن لوڈ کر لی تو انہوں نے اس کا پرنٹ آؤٹ لیا اور پھر اس کو کتابیں شکل دے کر اس بچی کو دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کتب بینی ختم ہوئی؟ کتب بینی ختم نہیں ہوئی، کاسٹ کانشیسنس آ گئی ادھر۔ یہاں پر جو آپ کی رقم ہے اس کی بچت کی طرف آپ آئے۔ آپ کا بچہ کتاب سے دور نہیں ہوا، بچے کو وہی 10-15 کتابیں جو ہیں وہ کم قیمت میں مل گئیں۔ تو اس خیال کا میں سرے سے رد کرتی ہوں کہ کتابیں چھپنا بند ہو جائیں گی یا کتب بینی ختم ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، کتابیں چھپی جا رہی ہیں، چھاپی جائیں گی، چھاپی جاتی رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میری یہ کتاب بھی نہ ہوتی آنول نال۔ میرے دوست مجھ سے خرید بھی رہے ہیں۔ میری ایک دوست نے مجھے آذربائیجان سے پیسے بھیجے، انجم ڈار صاحب نے مجھے کینیڈا سے پیسے بھیجے، طاہرہ نے بھیجے، مری صاحب جو ہیں ان کو میں نے تحفہ بھیجا، انہوں نے مجھے ایزی روڈ سے پیسے بھیجے۔ باقی میرے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، جو لوگ کتاب دوست ہیں اور اس اہمیت سے آگاہ ہیں کہ کتاب خریدنی چاہیے، وہ لے رہے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں مفت میں جو ہے یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی مفت میں کتاب نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کی اہمیت ہے کہ قاری اس کو خرید کر پڑھنا چاہتا ہے۔
آپ اس چیز پر توجہ دیجیے. اب میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے، یہ آپ کو ایک ٹائپ رائٹر نظر آئے گا. یہ ٹائپ رائٹر جو ہے یہ میرے دادا جی نانا ابو کے زمانے کا ہے، جو میں نے سنبھال کے رکھا ہے. میں نے کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ یہ ابھی بھی کام کرتا ہے، اور میں اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب اس کے اندر میں انک ڈال کے، سیاہی ڈال کے، کاغذ لگا کے اس کے اوپر ٹک 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 کچھ لکھنا شروع کروں گی. یہ ٹائپ رائٹر ابھی بھی کام کرتا ہے. تو میں ٹیب سے زیادہ، دیکھیے اس ٹائپ رائٹر کا میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں. اس ٹائپ رائٹر کے استعمال میں میری بہت دلچسپی ہے. یہ ایک کتاب کی تشکیل کرے گا نا، تو آپ لوگ جو بچے اور جو دوست جو ہے PDF پہ پڑھتے ہیں، وہ چس نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا. سوری یہ چس کا ورڈ یوز کیا ہے، بڑا سلینگ قسم کا ورڈ ہے، لیکن اب تو حالات ایسے ہیں، وہ یو ڈونٹ انجوائے اٹ. آپ اس کا وہ مزہ نہیں لے پاتے ہیں. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ انڈر لائن کرتے جاتے ہیں اپنی فیوریٹ. جیسے میں آپ کو مثال دوں، میں نے دشت سوس جو ہے اس کتاب کو گل و گلزار کر دیا. میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں جس طرح کہ منصور حلاج کی کیفیات بیان کی ہوئی ہیں نا، وہ بہت ہی ماورا قسم کی ہیں. ان کو جس طرح بیان کر دیا گیا ہے کہ میں رہ نہ پائی کہ ہر صفحے پہ میں کرتی. اور جو بھی ایک ریڈر ہوتا ہے، جو بھی ایک قاری ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ جو اس کے جملے ہوتے ہیں، یا جہاں پر بھی اس کا ذہن ٹھہر جاتا ہے، یا جہاں پر بھی اس کا دل لگ جاتا ہے، یا اس ماحول میں وہ کھو جاتا ہے، وہ اس کو انڈر لائن کر لیتا ہے. جب وہ انڈر لائن کر لیتا ہے، وہ اس کو ذہن نشین ہوتی ہے. تو آپ پھر کتاب پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو کبھی کبھی ان جملوں میں سے بھی مجھے یاد ہے کہ اب بھی کا مجھے نہیں پتا، پہلے ڈائریاں ہوتی تھیں، میرے پاس بھی ڈائری تھی، اور میں جب سٹوریز بکس پڑھتی تھی تو اس میں سے جو میرے فیوریٹ کوٹس ہوتے تھے تو وہ میں لکھ لیا کرتی تھی. آج کے زمانے میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آج اسکرین شاٹس لے لیتے ہوں شاید بچے، یا جو بھی کرتے ہوں، لیکن اسی طریقے سے ڈائریوں میں لکھا جا رہا ہوتا تھا کہ مطلب یہ اپنی ہر پسندیدہ کتاب میں سے اشعار ہوتے تھے، یا کوئی جملے جو دلچسپ ہوتے تھے، یا جو بھی پسندیدہ ترین چیزیں ہوتی تھیں، ان کو جو ہے قاری ہے اپنے ہاتھ سے قلم بند کر لیتا تھا اور وہ بعد میں پڑھا کرتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے اور چلتا رہے گا. پچھلے دنوں میں جا رہی تھی تو ایک چیز جو میں نے بہت مس کی، میں ڈاکخانے جا رہی تھی اپنی کتابیں بھیجنے کے لیے، کہ مجھے لال ڈبہ کہیں نظر نہیں آیا. جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جو لال ڈبہ جس میں ہم لیٹر باکس، وہ کہیں نظر نہیں آیا. وہ جہاں ہوتا تھا وہ جگہ خالی تھی. تو مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا میں ادھر آیا کرتی تھی اور میں ادھر خط ڈالا کرتی تھی، کیونکہ اب ای میل کا رواج ہے اور اس کا، لیکن خطوں کی اپنی بات ہے. پھر مجھے کبوتر یاد آئے. میں اپنے بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کبوتر، وہ اپنے گھر کا ہی وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کبوتر کو جو جس جگہ رہتا ہے، چاہے وہ 10 سال بعد بھی آئے، وہ اسی جگہ آتا ہے اور اس کی نسلیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. اسی طرح کبوتروں کے ذریعے جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، پیغامات ارسال کیے جاتے. تو ظاہر ہے کہ کبوتر بھی پیغام رسانی کا ذریعہ ہوا کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے. کبوتروں کی جگہ میں دیکھیں آئی پیڈ کے ذریعے، بلکہ یہ موبائل کے ذریعے، آئی پیڈ تو مجھے یوز کرنا بھی نہیں آتا، میری بہن نے لا کے دیا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے کہ کتابیں اس نے کہا ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو. لیکن کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. کتاب پہلے تو جب بھی تحفہ دیا جاتا تھا تو کتاب کا دیا جاتا تھا، اور کتاب کو بہترین دوست کہا جاتا تھا. میری ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا. میں خود ابھی تک اپنا بہترین دوست کتاب کو ہی سمجھتی ہوں، مانتی ہوں، جانتی ہوں. اور جب ڈاکیا آتا ہے میرے پاس تو ہمیشہ کہتا ہے میڈم اس دفعہ آپ کی بہت دیر سے کتابیں آئی ہیں. میں کہتی ہوں اصل میں مصروف تھی یا لکھاری مصروف تھے نا، ان کو پتہ ہے. پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میڈم آپ بھی لکھتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی لکھتی ہوں. اور اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا پچھلے دنوں میں جب پوسٹ آفس گئی تھی اپنی کتابیں بھیجنے، تو وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، لڑکا تھا. پوسٹ
पोस्ट ऑफिसर था, तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैडम ये आप क्या भेज रही हैं। डेफिनेटली वो लोग पूछते हैं, उनका सवाल होता है। मैंने कहा बेटा ये किताबें हैं। तो कहता है अच्छा आप लिखती हैं। मैंने कहा हाँ। कहते किताब कितने की है। मुझे उसकी बात बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा आपको पढ़ते हो। कहता है जी, जब मुझे रात को वक्त मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने फिर उसको किताब अपने नाम के साथ, मैंने कहा ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है। इत्तेफाक से मेरे पास 2-3 किताबें फालतू पड़ी हुई थी जो मैंने बैग में रखी हुई थी। मैंने उसको तोहफ़ा दिया और फिर मैंने उसको कहा कि तुम किताब पे बेटा मुझे तबसरा लिख के भेजना, जो उसने लिख के भेजा मुझे, और वो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया भी। तो वो कारी, असल कारी वही है। ये जो फेसबुक पर या मैं आप अपने आप को भी मैं कहूँगी हम नकाद बैठे हुए हैं, नहीं, कारी वो है जो आपको हम। अच्छा, मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हुई और मुझे वो बहुत अजीब और गरीब लगी। पोस्ट थी कि जूते बड़ी महंगी महंगी दुकानों पे लगे हुए हैं और किताबें ज़मीन पे हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको किताबें इतनी सस्ती मिल रही है, वो ज़मीन से उठा के। अगर किताबें इसी तरह शोकेस में आप कर दें तो वो जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स बंद हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि लोग किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन जब किताबें आपको जुमा बाज़ार में या इतवार बाज़ार में ज़मीन पे मिल जाती हैं, आप देखते हैं उनमें से बहुत सी नायाब किताबें होती हैं। आपके यहाँ चांद रद्दी वाला आता है, आप उसके पास देखते हैं आपको किताबें नायाब अक्सर जो हैं वो आपको अदीबों और शुरा के दस्तखत के साथ मिल जाती हैं, तो आप उनसे ख़रीद लेते हैं। तो ये पोस्ट में लोग लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लगा रहे हैं, और मैं उन लोगों की जहनीत पर मातम करने को मेरा दिल चाह रहा है कि देखो जी, जूते तो इतने महंगे हैं, शोकेस में सजे हुए हैं, किताबें ज़मीन पे हैं। अबे भाई बात तो सुन। सॉरी मेरी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन क्या करूं, आपने बात ही ऐसी की है। देखो भाई, आप ये तो देखिए कि आपको किताब यहाँ से मैसर आ रही है, कोई गरीब से गरीब ही उठा के पढ़ लेगा। वो 30,000 के जूता नहीं उठा सकेगा तो 30 रुपये की किताब तो पढ़ लेगा ना। मुझे यकीन है आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह किताब ज़िंदा थी, है और रहेगी। इसके सबसे बड़ा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी चीज़ का मुवाजना कर रही हूँ या मैं तकाबुल कर रही हूँ। कुरान शरीफ को देखिए, 1400 साल पहले उतरा था और अल्लाह ताला का वादा था ये हमेशा कायम रहेगा, और वो किताब कायम व दायम है और आज तक पढ़ी जा रही है। और इसी तरीक़ा से और भी जो कुतब हैं दूसरे मज़ाहिब की, हमारे मज़हब के अलावा हमें हमारा मज़हब हमें हर दीन की जो है तकरीम की तालीम देता है, क्योंकि हर दीन जो है वो ले देकर अल्लाह की तरफ जाता है और हम सब अल्लाह ताला से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अल्लाह रहता है। अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान के इधर रहता हूँ, अल्लाह मियाँ ने कहा मैं इंसान के इधर रहता हूँ। तो किताब बीनी जो है वो ख़त्म नहीं होनी, इंशाल्लाह जारी और सारी रहनी है, और इसमें हम सब ने मिल के काम करना है, एक दूसरे का साथ देना है। किताब को इज़्ज़त दो। मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, बेटा किताब को इज़्ज़त दो तो किताब तुम्हें इज़्ज़त देगी। और एक बात और मैं अपने बच्चों को कहती हूँ और लोगों को भी कहती हूँ कि अगर कोई सीमी दुरानी को जानता है तो वो सीमी दुरानी नहीं है, वो सीमी दुरानी का कलम है, वो कलम जो उसकी माँ ने उसके हाथ में दिया था। बहुत शुक्रिया, आदाब।